مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ وہ انسان ناکام رہتا ہے جو علم معرفت النفس حاصل نہیں کرتا. غلط فکر کی وجہ سے غلط ایکشن آپ کی باڈی سے صادر ہوتے ہیں. صحیح فکر کی وجہ سے صحیح ایکشن آپ کی باڈی سے صادر ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اسلام نے غم کے منانے کا طریقہ بھی بتایا، خوشی کے منانے کا طریقہ بھی بتایا. لیکن جب ہم اسلامی کلچر سے دور ہو جائیں تو ہمارے اوپر ویسٹرن کلچر حاوی ہو جاتا ہے. اب جس طرح 14 اگست ہے، لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، تو جو اسلامی کلچر میں خوشی ہے وہ پٹاخے نہیں، یہ پیسے کا بھی ضیاع ہے، وقت کا بھی ضیاع ہے. لیکن یہ ویسٹرن کلچر کا حصہ ہے کہ جب نیو ایئر آتا ہے، ان کا نیا سال آتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں وہ پٹاخے پھوڑتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس خوشیوں کو منانے کا طریقہ کسی نے بتایا نہیں ہے. لیکن جس امت کے پاس مصطفیٰ موجود ہو، جس امت کے پاس قرآن موجود ہو، تو اللہ نے کہا خوشی تجھے تب ہونی چاہیے جب میں تجھے نعمت عطا کروں. تو اگر 14 اگست کو پاکستان بطور نعمت ہمیں ملا اور نعمت کا شکر شور شرابہ کر کے نہیں کیا جاتا، بلکہ اللہ کی دربار میں 2 رکعت نماز پڑھ کے کیا جاتا ہے، یہ خوشی کا صحیح طریقہ ہے، جس میں انسان کا ٹائم بھی بچتا ہے، انسان کی زندگی میں برکتیں بھی آتی ہیں. لیکن کیونکہ ہمارے کلچر پر ویسٹرن کلچر بہت حاوی ہوا. اب دوسروں کی کیا بات کریں، میں اپنی بات کر لیتا ہوں. بھائی آج سے 25 سال پہلے، 30 سال پہلے کبھی آپ نے دیکھا تھا کہ اہل بیت کی جب ولادت ہو یا جشن منایا جائے تو کیک کاٹا جائے؟ کل کو یہ نہ کہے کہ مولانا کیک کے مخالف ہیں. کیک ایک حلال چیز ہے، انڈے سے، آٹے سے، بیسن سے بنتا ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن خوشی کو منانے کا جو طریقہ ہے وہ میں کہاں سے ایڈاپٹ کر رہا ہوں؟ مثلاً پوچھا گیا کہ بھائی یہ لوگ جو داڑھی کاٹتے ہیں، یہ تو کہا جاتا ہے داڑھی نہ رکھو، لیکن یہ تجھے کس نے کہا کہ کاٹو؟ یہ کاٹنے کا تصور کہاں سے آیا؟ حالانکہ نیچرلی ہر انسان کو داڑھی آتی ہے، لیکن یہ تصور کہاں سے آیا؟ یہ تصور مجھے انگریز نے دیا نا، کہ اس کے جتنے افسر تھے، انگریز جتنے فوجی تھے یہ کرتے تھے. تو ویسٹرن کلچر اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ پھر میں اس فکر کو فالو کرنے لگتا ہوں. ایک مومن کہہ رہا تھا کہ مولانا آج میں اپنے بچے کا برتھ ڈے وداؤٹ کیک تصور نہیں کر سکتا. جیسے نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی، ایسے برتھ ڈے بغیر کیک کے نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ میں اتنا اس کلچر میں انوالو ہو چکا ہوں، وہ کلچر میری زندگی کا حصہ بن چکا ہے. یہی وہ چیز تھے جو اہل بیت لانا چاہتے تھے کہ یہی پاکستان اگر بنا تو کیوں بنا؟ مسلمان تو وہاں بھی تھے. ہم نے ہندوستان سے پہلے انگریز سے، پھر ہندوستان سے ہم نے آزادی کیوں نہیں صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر؟ قائد اعظم کا جو بیسک نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کا کلچر الگ ہے. ہاں مسلمان وہاں بھی رہ سکتے ہیں، لیکن ہمارا کلچر الگ ہے. مسلم کی شادی غیر مسلم سے نہیں ہو سکتی. اگر میری بیٹی اس کلچر میں رہے گی، ایک مکس کلچر میں جب بیٹی بڑی ہوگی تو ظاہر انسان ہے، انسان کو انسان سے محبت ہو جاتی ہے اور دین اور کلچر بیچ میں آ جاتا ہے، تو ان کی شادیاں نہیں ہوں گی. تو میں ایک ایسی سوسائٹی بناؤں جہاں پہ مسلم رہیں. سینکڑوں ایسے قصے انڈیا کے جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں. ایون وہ ہندوستان کے ہمارے نام نہیں لوں گا، مختلف ممالک میں بزنس کے لیے گئے، بڑا بزنس مین ہے کہ بیٹی نے شادی ہندو سے کر لی، بیٹے نے بھی شادی ہندو سے کر لی، کیونکہ اس کلچر میں اتنے مکس ہو چکے تھے. آج پاکستان کی سوسائٹی کا یہ ایشو نہیں ہے کہ ایک مسلم لڑکی جا کے ہندو سے شادی کر لے. ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہندو لڑکی مسلمان سے شادی کر لیتی ہے، کیونکہ وہ ایک مکس میجر کلچر اسے مسلمانوں کا ملتا ہے، اسی اسکول میں پڑھتی ہے، اسی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، تو ویسے ہی مسلمان سے محبت پیار ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے.
اور اگر یہی سوسائٹی وہاں رہتی، آج انڈین مسلمانوں کے مسائل یہی ہیں. اسی لیے پاکستان بنا کہ ہم ایک الگ سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں، ہم ایک الگ کلچر بنانا چاہتے ہیں جو پیورلی مسلم کلچر ہو. اسے کہتے ہیں کسی بھی ملک کے انقلاب یا ریولیوشن یا آزادی کے اہداف. تو پاکستان کے بننے کے ہدف کیا تھے؟ ہدف یہ تھا کہ مسلم کلچر بچے، اسلامی شریعت بچے، مسلمانوں کا کلچر بچ جائے. لیکن پھر اس آزادی کا فائدہ کیا ہوا کہ قائد اعظم کے جانے کے بعد اسی پاکستان میں جس کو ہندو کلچر سے بچنے کے لیے بنایا گیا تھا، ایک مسلم سوسائٹی کریٹ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، اسی پاکستان میں 40 سال تک لوگوں نے انڈین کلچر کو موویز کے ذریعے دیکھا. اور جب مشرف کے زمانے کے بعد ٹی وی کیبل کا سلسلہ شروع ہوا تو ہم انڈیا کے مندروں کو چھوڑ کے تو پاکستان میں آ گئے، لیکن ہمارے گھر میں جو ڈرامے چل رہے تھے اس میں مندر کے بھجن چل رہے تھے. بچے وہی پنڈتوں کی باتیں سن رہے ہیں. تو صرف آزادی کافی نہیں ہوتی جب تک تم نظریے کو نہیں بچاتے. امریکہ کی فورن منسٹر اس نے کہا کہ ایران بنا کیوں؟ ریولیوشن انقلاب کی آئی کیوں؟ انہوں نے انقلاب لایا تاکہ اسلامی اقدار ایران میں باقی رہیں. اس نے کہا ہمیں ایران کو تباہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اقدار کو ختم کر دو تو آٹومیٹیکلی انقلاب ختم ہو جائے گا. انقلاب کا مطلب یہ نہیں کہ مثلا ایک فقیہ وہاں پر حکومت برپا کر کے بیٹھا ہو. انقلاب کا مطلب یہ ہے کہ اس قوم کے جتنے بھی جوان ہیں وہ انقلابی رہیں. کہ اگر رہبر یہی فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے جوان انقلابی نہ رہا تو اس انقلاب کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. کہ اسی ایران میں اگر بے دینی آ جائے اگر اس جوان میں، تو اس نے کہا ہم نے اہداف بنائے کہ اسلامی کلچر کی بنیادیں کیا ہیں. اسلامی کلچر میں ایک مضبوط خاندانی سسٹم ہے، اسلامی کلچر میں صلہ رحم کا تصور ہے، اسلامی کلچر میں زکوٰۃ کا، اسلامی کلچر میں یتیم پروری کا، اسلامی کلچر میں غریب پروری کا کلچر ہے، حیا کا کلچر ہے، حجاب کا کلچر ہے، غیرت کا کلچر ہے. وہ تین چیزیں جو ویسٹرن دنیا میں ہیں وہ تین چیزیں اسلام میں نہیں ہیں. ویسٹرن ورلڈ میں شراب حلال ہے، شہوت پر آزادی ہے، محرم نامحرم کے تعلقات پر آزادی ہے. جس بھی معاشرے میں یہ تین چیزیں آ گئیں اس سے اسلامی اقدار آٹومیٹیکلی ختم ہو جاتے ہیں. ایک شراب کو عام کیا جائے کہ مسلمان کے لیے شراب پینا کبھی نہ رہے، ان کے حکمرانوں کو شرابی بناؤ، اور جب شراب کی بوتلیں نکلیں تو کہیں شہد کی بوتلیں ہیں. ہاں وہاں کے جا کے جو سرونٹ کام کرتے ہیں آپ پوچھئے قومی اسمبلی میں کہ تمہیں شراب کی بوتلیں برآمد ہوتی ہیں. کیونکہ جس قوم کا لیڈر بگڑ جاتا ہے وہ قوم آٹومیٹیکلی خراب ہو جاتی ہے. باہر کہا گیا شیعہ قوم کے لیے پروپیگنڈا ہو رہا ہے، پروپیگنڈا ہو رہا ہے. میں نے کہا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں پروپیگنڈا نہیں، اصل جو پروپیگنڈا آپ کے لیے ہونا تھا وہ ہو چکا اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگا. اور وہ پروپیگنڈا تھا کہ آپ کی قیادت کو انہوں نے توڑ دیا. افضل سے افضل ترین قائد اس قوم میں بناؤ، متقی سے متقی قائد بناؤ، لیکن اگر 10 ہوں گے تو قوم بٹی رہے گی. لیکن اگر کوئی قوم ایک کرپٹ پر بھی متحد ہو جائے، سیاسی جملہ کہہ رہا ہوں، ایک کرپٹ پر بھی متحد ہو جائے اس قوم کو بھی کوئی نہیں توڑ سکتا. تو جو نادانیاں ہمارے بعض لوگوں نے کی، اصل سازشیں وہ ہوتی ہیں کہ قیادت کو توڑ دو. اور آج بھی اس قوم کو اگر مضبوط کیا، یا کسی ایک قیادت پہ یہ قوم متحد ہو جائے تو ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں. کیونکہ اگر 10 جگہوں سے آپ کو فرمان آنے لگے تو آپ کس کی بات کو مانو گے؟ ایران کی کامیابی کا راز ایک ہے کہ وہ ایک قیادت پہ کیا ہیں؟ متحد ہیں. جس دن بھی ایران میں 2 قیادتیں آئیں، چاہے وہ 2 مولوی کیوں نہ ہوں، چاہے وہ 2 مجتہد کیوں نہ ہوں، اس دن ایران کا انقلاب کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. تو بڑے آسان طریقے سے ایک تو آپ کے اندر آتے ہیں، آپ کا کلچر بدلتے ہیں. جس انسان مسلم مومن کو یہ نہیں پتا کہ علی بن ابی طالب کا کلچر کیا ہے، وہ کلچر ہماری مجلسوں میں، وہی ویسٹرن کلچر ہمارے منہوں میں، وہی ویسٹرن کلچر، وہی، یعنی ہم کس کو کاپی کر رہے ہیں؟
میرا کوئی اپنا پیور کلچر ہونا چاہیے. جو نوحہ سرائی مدھیہ سرائی مثلا عراق میں ہوتی ہے، جب ہم چھوٹے تھے وہاں پہ کچھ سیکھنے گئے تھے تو ان کے تقریباً مجھے ابھی یاد نہیں 160 سر تھے جو خاص امام حسین کے مدھیہ سرائی کے تھے. 160 سر. اب ہمارے مسائل کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے یہاں بیسک ہم نے بنایا نہیں ہے. ہاں قدیم سلام ہے، مرثیہ خوانی جو ہمیں امیر انیس سے امیر دبیر سے ملتا ہوا آ رہا ہے، لیکن جو نئے بعض اوقات دھنیں بدل جاتی ہیں کیونکہ اس کے جو بیسک ہیں وہی آلات لہو و لعب ہیں. سر وہیں سے بنتا ہے، دھن وہیں سے بنتی ہے، تو ظاہر ہے قوم میں بھی کیا بن جاتے ہیں؟ اشکالات بن جاتے ہیں. تو بیسک آزادی کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ پاکستان آزاد کیوں ہوا؟ تاکہ میں مسلم کلچر کو بچا سکوں. اور آج اسی پاکستان میں اگر فلم بنتی ہے تو صرف نام مسلمانوں والے ہوتے ہیں، لیکن آپ محسوس نہیں کرتے کہ انڈیا کی فلم ہے یا پاکستان کی فلم ہے. اسی طرح انڈیا کے کلچر کو، جو ہندو کلچر تھا، اس کو بھی تباہ کر دیا. ہندو کلچر میں حیا تھا، ہندو کلچر میں غیرت تھی، لیکن آج آپ انڈیا کی فلمیں جتنی دیکھیں گے اس پہ پھر کون سا کلچر حاوی ہے؟ ویسٹرن کلچر حاوی ہے. اور اسی ویسٹرن ورلڈ کو، انہی کرسچنز کو اگر آپ 1960 یا 1940 یا اس سے پہلے دیکھیں تو ان کے اندر حجاب ہے. مسیحیوں کی خواتین کو دیکھیں، وہ بڑے کھلے کپڑے پہنتی تھیں، سر پہ ہماری طرح دوپٹہ پہنتی تھی. آج ان کے جو کرسچن کی جو دینی ان کی ہوتی ہے تو آپ دیکھیں ان کا وہی حجاب تھا جو جناب مریم کا حجاب تھا. ان کی خواتین میں حیا تھا، ان کی خواتین میں شرم تھا. لیکن سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد صہیونی طاقتوں نے کیا کیا کہ ان کے کلچر کو بھی کیا کر دیا؟ تباہ و برباد کر دیا. انسان کا معیار کیا بنا دیا انہوں نے؟ ان کی سوسائٹی کا معیار ایک پیسہ بنایا، دوسرا شہوت بنا دی. اور وہی کلچر آپ کے یہاں لایا جا رہا ہے. یعنی یہ جوان جب بڑا ہو، پلورلزم کا تصور یہی ہے کہ تمام تر ادیان کو ایک جگہ پہ جمع کرو، ہم سارے انسان ہیں اور تم کسی کے عقیدے پر بھی اعتراض نہ کرو، سارے کے سارے عقیدے حق ہیں. لیکن اللہ کی آواز آتی ہے سب کچھ حق نہیں ہو سکتا. اسی لیے فرمایا علی مع الحق والحق مع علی. یہ مت کہو کہ سب کے سب حق پر تھے، حق علی کے ساتھ تھا، علی حق کے ساتھ تھے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. اور افسوس سے انہوں نے واقعاً وہ کامیاب ہیں کیونکہ میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، سوشل میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے. جب تک کریٹو سوچ اس قوم میں پیدا نہیں ہوگی، جب تک ہم صرف کاپی پیسٹ کے کلچر کو لے کر چلیں گے. بھائی ایک امریکہ میں بیٹھا ہوا جوان اگر فیس بک بنا سکتا ہے تو ہمارا جوان کیوں نہیں کوئی فیس بک جیسی چیز بناتا؟ اگر وہ یوٹیوب بنا سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں یوٹیوب جیسی کوئی ویب سائٹ بناتے؟ کریٹو مائنڈ سیٹ بنائیں. اور انہی لوگوں کو مارا جاتا ہے، انہی لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے. آپ کے شعراء کتنے ہیں، لیکن سبط جعفر کو کیوں شہید کیا گیا؟ اس قوم میں علماء کتنے ہیں، لیکن شہید عارف الحسینی کو کیوں شہید کیا گیا؟ کیونکہ ہر وہ شخص جو قوم کو سوچ دے، جو اس کے اندر کریٹو مائنڈ سیٹ پیدا کرے، کہ جو صدیوں سے چلتی ہوئی رسمیں ہیں ان کو توڑنے کا درس دے. اتنے مولوی ایران میں گزرے، لیکن خمینی صاحب نے انقلاب کیوں لایا؟ بڑے سے بڑے مراجع کہتے تھے کہ بھائی کون شاہ کو گرا سکتا ہے، کس میں اتنی جرت ہے کہ انقلاب لائے؟ لیکن جو علی کا چاہنے والا ہے مولا فرماتے ہیں از تو حرکت از خدا برکت. تو ارادہ کر ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے، اللہ کیا کرے گا؟ برکت دے گا. تو سوچ تو پیدا کر کہ مجھے کوئی ایسی بڑی ویب سائٹ بنانی ہے، تو سوچ تو پیدا کر مجھے قوم میں کوئی بہت بڑا پروجیکٹ کرنا ہے، اور اس کے لیے تو اپنے قدموں کو اٹھا. پھر دیکھ امام حسین تیری اس طرح مدد کرتے ہیں. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. محمد وعجل فرجہم. بہت مشکل ہے واقعاً مقابلہ کرنا، لیکن انسان کا کام ہے اپنا وظیفہ انجام دے، اپنی ڈیوٹی انجام دے، باقی اللہ پہ چھوڑ دے. ایران کے حالات بھی کچھ بہتر نہیں ہیں اس وقت، ان کے جوانوں کے حالات بھی بہتر نہیں ہیں.
लेकिन ईरान की बनिस्बत आप पाकिस्तानियों का कल्चर बेहतर है। ये भी नेमत इलाही है आपके पास, क्योंकि जो आपका लिबास है ये बेहतर है। क्योंकि जब मोहम्मद रजा शाह की हुकूमत थी, उसने ईरानी खवातीन के लिबास को बदल दिया। देखिए कितना बड़ा एक कौम में इन्हिराफ आ जाता है, सिर्फ लिबास बदल जाए, सिर्फ लिबास। कि इनकलाब इस्लामी के आने के बाद 40 इयर्स गुजर गए, लेकिन अभी तक ईरानी उलमा अपनी कौम का लिबास नहीं बदल सके। क्योंकि जब कल्चर बदल जाता है उसका रिवर्स बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा मॉडर्न होता जाता है, ज्यादा से ज्यादा मॉडर्न होता जाता है। तो वो यही चाहते हैं कि आपका, अब चाइना का कोई अपना लिबास का कल्चर नहीं है। उसकी पुरानी मूवीज देखेंगे, वो हिस्ट्री में दिखाते हैं, लेकिन आज चाइनीज का वही लिबास है जो वेस्टर्न वर्ल्ड का लिबास है। लेकिन सिर्फ पाकिस्तान है, इंडिया का भी तकरीबन खत्म हो चुका है। या ये थोड़े बहुत अफगानिस्तान है या थोड़े ममालिक हैं जिनका अपना लिबास बाकी है, स्पेशली आपके खवातीन का लिबास। क्योंकि हमारे लिबास में क्या है? हया है। हया का कहां से पता चलता है? सोसाइटी से पता चलता है। तो पाकिस्तान में अगर कोई खातून किसी बाइक के पीछे बैठती भी है तो इस्लामी तरीके से बैठती है। हालांकि ये कल्चर इंडिया में भी ऐसा ही है, इसका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है, लेकिन इस्लाम इस कल्चर को एक्सेप्ट करता है। क्योंकि खातून अगर दूसरी तरह बैठे, वो खातून के लिए मकरूह है इस्लाम में उस हालत में बैठना। तो कई चीजें आपके कल्चर में पॉजिटिव हैं जिनकी बका के लिए हर जवान को लड़ना है। यही लिबास, मैं बारहा कहता हूं, इतनी फैक्ट्रीज बनती है कपड़ा बनाने के लिए, लेकिन आप इस्लामी लिबास बनाने के हमारे फैशन एंड डिजाइनिंग में जवान क्यों नहीं आते हैं? क्यों ऐसी बुटीक, कोई ऐसी चीज मुतारिफ नहीं करवाते कि खातून को प्योर इस्लामी लिबास मिले, इस जवान को प्योर इस्लामी लिबास मिले। बाज़ औक़ात ऐसा कपड़ा बनाया जाता है बहुत बारीक होता है, जिससे इंसान का जिस्म जाहिर होता है, ये गैर इस्लामी है। हर वो लिबास जिससे इंसान का जिस्म जाहिर हो जाए वो क्या है? गैर इस्लामी है। जाहिर है वो मार्केट में जाएगी, मार्केट में नहीं जाए, घर में तो जिंदगी गुजार रही है, देवर देख रहा है, मुख्तलिफ लोग घर में आते हैं, अगर लिबास पतला हो तो ये हराम हो जाता है। लेकिन ये खातून कहां से लिबास लेती है? बाहर से लेती है। अब ये हमारे सरमाएदारों का काम है, तो बिजनेस का बिजनेस करें, इस्लामी कल्चर का इस्लामी कल्चर बनाएं। ऐसे लोग रखें, भाई ऐसा कपड़ा बनाओ जो गर्म भी ना हो लेकिन जिससे इंसान का जिस्म जाहिर भी ना हो जाए। ऐसी कई चीजें हैं जो इस्लामी कल्चर की आप बना सकते हैं। मैंने कई 1-2 साल पहले आपको मिसाल दी थी, इस्लामी इंजीनियरिंग। लोग सिर्फ इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, ये जो बिल्डिंग बनाते हैं आप, मुख्तलिफ मैप्स बनाते हैं, इसमें इस्लामी सब्जेक्ट भी है कि इस्लाम का हुक्म क्या है कि मुझे अपना घर कैसा बनाना है। कभी किसी ने स्टडी किया इस पे? वो हर चीज पे पीएचडी कर रहे हैं, चीटी पे पीएचडी कर रहे हैं, हाँ, हर चीज पे अंग्रेज पीएचडी कर रहे हैं। हम मुसलमान क्यों नहीं कर रहे? इतने मनाबे हमारे पास मौजूद है, हम कोई इदारा ऐसा क्यों नहीं बनाते जिसमें कौम को सोच दी जाए, जिसमें जवान को फिक्र दी जाए? क्यों कोई ऐसी इस्लामी यूनिवर्सिटी नहीं है जो इस्लामी अक़दार को और इस्लामी सिविलाइजेशन पे काम करे? अब 2 रिवायतें आपको सुनाऊं। मासूम फरमाते हैं जो मियां बीवी का कमरा हो, जो रूम हो, दायरे मियां बीवी की एक निजी जिंदगी है, एक उनकी अपनी इंफरादी जिंदगी, उनका अपना एक ताल्लुक है। तो फरमाया मियां बीवी जब आपस में ताल्लुक बनाते हैं, इनके हंसने की आवाज भी बच्चे को सुनाई ना दे। अगर ये बच्चा मियां बीवी की आवाज भी सुन ले, बड़ा होके ये गुनहगार बन सकता है। इसका मतलब जो मियां बीवी का कमरा हो वो बच्चों के कमरे से उसकी बनावट अलग होनी चाहिए, उसका मटेरियल जो हो वो अलग हो। कि आज की इस्लाम में कह सकते हैं कि मियां बीवी का जो कमरा हो वो साउंड प्रूफ हो, कि जिससे उनकी आवाज बाहर नहीं जाए। जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, बेटियां दूसरे कमरे में हैं, बच्चे दूसरे कमरे में हैं, तो फरमाया ऐसा कमरा होना चाहिए। दूसरा फरमाया जो तुम्हारी मस्जिदों और इमाम बारगाह के दरवाजे हैं वो अंदर की तरफ नहीं बाहर की तरफ खुलने चाहिए। अब यहां ये 4 दरवाजे हैं, सारे किसकी तरफ खुल रहे हैं? अंदर की तरफ खुल रहे हैं। लेकिन इस्लामिक इंजीनियरिंग में है कि दरवाजे कहां खुलने चाहिए? बाहर खुलने चाहिए। हमने सोचा ऐसा क्यों है, अंदर क्यों ना खुले, बाहर क्यों खुले? तो ईरान में एक मस्जिद में वाकया हुआ, लोग खचाखच
امام حسین کی مجلس یا کوئی مجلس تھی, بیٹھے ہوئے تھے, اچانک مسجد میں آگ لگ گئی, کوئی واقعہ ہوا. یہ قانون سیفٹی ہے. آسٹریلیا میں جب گھر بنتے ہیں تو وہاں پہ ایک الگ قانون ہے, سیفٹی کا قانون. ایون جو آپ سیڑھیاں بناتے ہیں اس میں 1 انچ کا بھی فاصلہ ہو آپ کے گھر کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. کہا کیوں؟ فرمایا جو آپ سیڑھیاں بناتے ہیں مثلا 1 فیٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے, اگر اس میں ½ انچ کا بھی فرق پڑا تو آپ کے گھر کا اپروول نہیں دیتے. وجہ یہ ہے کہ جب انسان سیڑھیوں پہ چڑھتا ہے تو آٹومیٹیکلی اس کا مائنڈ ریڈ کر لیتا ہے کہ ایک سیڑھی دوسری سیڑھی کے درمیان فاصلہ کتنا ہے, اور اچانک فاصلہ کم ہوا اس کا پاؤں اٹکے گا اور سیڑھی سے نیچے گرے گا, کمر ٹوٹ جائے گی. اتنا دقیق وہ قوانین بناتے ہیں, اور یہی قوانین 1400 سال پہلے اسلام ہمیں دے کر گیا, لیکن مسلمان نے اس پہ کام نہیں کیا. ہم اپنے ذاتی جھگڑوں میں لگ گئے, اور دوسری طرف ویسٹرن ورلڈ ہم سے آگے ترقی کر کے نکل گیا. تو اس مسجد میں آگ لگی, اور جیسے آگ لگی تو لوگوں نے کہاں بھاگنا شروع کیا؟ باہر کی طرف بھاگنا شروع کیا. اور جیسے باپ دروازہ اندر کھلتا ہے نا تو سب دروازے کو دھکا دے رہے ہیں, دروازے اندر کی طرف. اب دروازہ کھولے تو کیسے کھلے, لیکن اگر دروازہ باہر کی طرف کھلتا تو کئی عزادار اس مسجد میں جل کر مر گئے, صرف ایک غلطی کی وجہ سے. جناب معصومہ قم کے حرم کا واقعہ بھی ہے بالکل اسی طرح. دروازے اٹک گئے, دروازہ اگر اندر کی طرف کھلے گا, ظاہر لوگ باہر بھاگیں گے تو دروازہ کھلے گا کیسے؟ تو اگر انسان غور و فکر کرے, اسلام تمہاری دنیا کو بچانے کے لیے بھی آیا, اسلام تمہاری آخرت کو بچانے کے لیے بھی آیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. وَأَجِّلْ فَرْجَهُمْ. تو فرمایا ہر انسان کو دیکھنا چاہیے کہ معرفت النفس کے لیے کہ یہ جو خیالات تمہارے ذہن میں آ رہے ہیں یہ خیالات کہاں سے آ رہے ہیں. یہ خیال کہیں نفس کا خیال تو نہیں ہے. تو ان باتوں پہ عمل کرو, ان خیالات پہ عمل کرو جو خیال تمہارے عقل کا خیال ہو. انسان کی تعریف علم المنطق میں جو کی گئی وہ یہ ہے کہ الانسان حیوان ناطق. انسان ایک ایسا حیوان ہے جو بولتا ہے, جو نطق رکھتا ہے. باقی تمام تر صفات میں انسان اور حیوان ایکول ہیں. کھاتے آپ بھی ہیں, کھاتے حیوان بھی ہیں, پیتے آپ بھی ہیں, پیتے حیوان بھی ہیں. شہوانی لذت وہ بھی حاصل کرتے ہیں, آپ بھی کرتے ہیں. بچے ان کے بھی ہیں, بچے آپ کے بھی ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ حیوان بولتا نہیں ہے, انسان بولتا ہے. یہ تعریف ہے منطقی لوگوں کی, جو لاجک, علم اللاجک, فلسفی, ان کی تعریف انسان کی. لیکن آئیے اہل بیت سے پوچھیں کہ مولا انسان کی تعریف کیا ہے؟ کیا ہر وہ شخص انسان ہے جو بولتا ہے؟ قرآن کہتا ہے نہیں. امام زین العابدین فرماتے ہیں نہیں. فرماتے ہیں ہر وہ چیز یا انسان جو بولے وہ انسان نہیں ہے. کیوں؟ قرآن کی آیت ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ حیوان ہیں بلکہ حیوان سے بھی بدتر ہیں. یہ خدا کن کو کہہ رہا ہے؟ انسانوں کو حیوان بول رہا ہے. کیا آپ کی نگاہ میں یزید انسان ہے؟ کیا آپ کی نگاہ میں شمر انسان ہے؟ جس نے ایٹم بم پھینک کے ہزاروں انسانوں کی جانیں لی, کیا وہ انسان ہے؟ کیا داعش جیسے بھیڑیے انسان ہے؟ قرآن کہتا ہے نہیں. ہر بولنے والا انسان تھوڑی ہوتا ہے. یہ راشی, یہ مرتشی, یہ زانی, یہ شرابی, کیا یہ انسان ہے؟ ہاں دنیا والوں کی نگاہ میں انسان ہے, لیکن اہل بیت کی نگاہ میں انسان نہیں ہے. تو مولا اگر یہ تعریف منطقی جو ہے اہل بیت کی نگاہ میں یہ تعریف صحیح نہیں ہے. مولا انسان کون ہے؟ امام زین العابدین دعائے صحیفہ سجادیہ میں فرماتے ہیں انسان کی تعریف یہ ہے کہ انسان وہ ہوتا ہے جو حمد پروردگار عالم کرتا ہے. یہ انسان ہے. اگر حمد خدا کر رہا ہے تو انسان ہے. ابھی آپ کی نماز کی ابتدا میں جو سورہ واجب ہے جس کے ترک کرنے سے نماز نہیں, تو سورہ کا نام کیا ہے؟ سورہ حمد. کہ تو حمد کر تاکہ انسان بن. اگر تو حمد نہیں کرتا تو انسان نہیں ہے. اچھا مولا حمد کیسے کروں؟ کہ زبان سے کہوں الحمدللہ رب العالمین؟ کہ زبان سے کہوں شکرن للہ؟ فرمایا نہیں, یہ تو حمد لسانی ہے. جب تک تو حمد عملی نہیں کرتا. کیا مطلب؟
सहीफ़े सजदा इमाम फरमाते अल्लाह ने तुझे 7 अज़ा दिए हैं, अगर तू जबान से कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ये जिक्र हम्द कर रहा है, लेकिन फ़िअल हम्द पर अभी तक तू नहीं आया। बोला हम्द फ़िअली पर कब आऊंगा? फरमाया जब तक तुम्हारे 7 अज़ा अल्लाह का हम्द न करें। 7 अज़ा, बोला आंखें किस तरह हम्द करें, हाथ किस तरह हम्द करें, घुटने किस तरह हम्द करें, मेरी जबान किस तरह हम्द करे। फरमाया जिस उज़्व को खुदा ने जिस मकसद के लिए बनाया, अगर उस मकसद में इस्तेमाल करोगे तो यह हम्द परवरदिगार आलम है। आंखें जिस मकसद के लिए बनी हैं, अगर उस मकसद में यूज होती हैं, इमाम सहीफ़े सजदा फरमाते हैं यह हम्द परवरदिगार आलम है। लेकिन आंखों से अगर तुम गुनाह कर रहे हो, यह हम्द नहीं है, यह गैर अल मग़ज़ूब है। अगर ज़बान जिस मकसद के लिए बनी, अगर उस मकसद में इस्तेमाल नहीं कर रही, यह हम्द खुदा नहीं है। ऐ जमात, तुम्हारे आज़ाए निकाह, तुम्हारे हाथ, तुम्हारी शिकम अगर गैर फरमाने खुदा पे चल रही है, तुम हम्द खुदा नहीं कर रहे। तो अगर तुम आज़ा से अल्लाह का हम्द कर रहे हो, लेकिन सवाल यह है खुदा का हम्द ही क्यों, और हम्द का मतलब क्या है? मासूम फरमाते हैं तारीफ उसकी की जाती है जिसका हुस्न उसका जाती हुस्न हो। हुस्न जाती हो, एक हुस्न जाती है, एक हुस्न अताई है। क्या मतलब? एक खूबसूरत आदमी अगर मजमे में बैठा हो, हजरत यूसुफ की मिसाल ले लें, हसीन तरीन थे, तो जो हम्द खुदा करता है वो यूसुफ को देखकर हम्द नहीं करता। क्यों? क्योंकि यूसुफ का जो हुस्न है, इस हुस्न को यूसुफ ने खुद नहीं बनाया। जनाब यूसुफ का कोई कमाल नहीं है अपने हुस्न में। अगर आपकी शक्ल अच्छी है, ये उज़्व, ये हाथ, ये पांव जो मुझे अल्लाह ने दिया है, इसमें मेरा कौन सा कमाल है? ये तो अताए खुदा है ना, मेरे पास जो कुछ है अता है। लेकिन फरमाया इस कायनात में एक हस्ती है जिसका हुस्न उसकी जात का हिस्सा है, वो खुदा है। उसे किसी ने हुस्न नहीं दिया, उसने पूरी कायनात को हुस्न दिया है। तो आप शुक्रिया किसका अदा करते हैं? जिसकी अता उसके जात का हिस्सा हो। कोई पत्थर की क्या तारीफ, पत्थर का तो अपना कोई कमाल नहीं है। फूल की क्या तारीफ, फूल का तो कोई अपना कमाल नहीं है। तो वहां फरमाते हैं कायनात के तमाम तर हुस्न जिसकी तरफ पलट के जाते हैं, तो मुझका शुक्रिया करते हो। एक मरतबा किसी के घर में गए, मुर्गी रखी, रोटी रखी, दाल रखी, आपने खाना खाया और आपने कहा वाह वाह क्या दाल का कहना, शुक्रिया दाल तुम इतनी मजेदार हो, रोटी शुक्रिया तुम इतनी मजेदार हो। और जिस बेचारे ने लाया है वो देख रहा है ये मेरा शुक्रिया अदा नहीं कर रहा, वो रोटी को चूम रहा है, दाल को चूम रहा है, मेहनत तो मैंने की है, लाया तो मैं हूं। तो इसी तरह बाज लोग क्या करते हैं, दुनिया के हुस्न की बड़ी तारीफ करते हैं। भाई फूल का क्या कहना, हसीन मंजर का क्या कहना, हसीन इंतजार का क्या कहना, लेकिन भूल जाते हैं जिसने हुस्न दिया है उसका भी शुक्रिया तो अदा करना है। हाँ? जो इसको अता करने वाला है। तुमने जितना बिजनेस किया, तुमने जितनी पढ़ाई की, दिमाग किसने दिया था तुझे, अक्ल किसने दी थी तुझे? अगर वो ब्रेन न देता तू क्या करता? ये 5 उंगलियां हैं, एक उंगली काम न करे, आप हाथ इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर सकते। छठे इमाम की लंबी हदीस है, तौहीद मुफज्जल आप पढ़िए। अल्लाह ने अबरू दिए हैं, क्यों दिए? नाक दिया, क्यों दिया? आंख को यहां पे क्यों रखा है? तमाम तर चीजें अल्लाह ने बेतरतीब दी हैं। अगर वो न देता तो क्या करता? लेकिन ये इंसान नादान जो हम्द खुदा करना नहीं जानता, जब इसके पास माल आता है क्या कहता है, मैंने कमाया है। जब अपने हसीन चेहरे को आईने में देखता कहता है तो मेरा हुस्न है, मेरी मर्जी में जैसे घूमूं, मेरी मर्जी में जैसे कपड़े पहनूं, मेरी मर्जी में जैसे बोलूं। भूल जाता है तुझे हसीन शक्ल देने वाला वो हसीन रब है। अगर वो तुझे हुस्न न देता तेरी तारीफें कहां से होती? अगर वो तुझे हसीन जिस्म न देता तू ये कमालात कहां से लाता? तो असल जो शुक्र परवरदिगार आलम है वो शुक्र उस जात का किया जाता है जिसकी तमाम तर सिफात उसकी अपनी हैं, किसी की दी हुई नहीं है। और कायनात में अगर कोई ऐसी जात है वो जात वहदहू ला शरीक है, वो जात परवरदिगार आलम है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। तभी अहले बैत अपने आमाल में से थे।
ایک فکر جو فکر غلط انسان کے ذہن میں آتی ہے، ایک تو یہ سمجھ لیں نفس انسان کا دشمن، دوسری فکر جو انسان کے ذہن میں آتی ہے، انسان چیزوں کو اپنا سمجھتا ہے۔ فنا فی اللہ کا تصور یہ ہے کہ جب تم اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہو، اس کے بعد تم ایک نتیجے پہ پہنچتے ہو کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، جو کچھ ہے اگر وہ مجھے دے رہا ہے اس کی عطا ہے، کسی مقصد کے لیے دے رہا ہے، مجھے اسی مقصد میں اپنے اعضاء کو، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو اس مقصد میں یوز کرنا ہے۔ لیکن انسان بھٹک کیوں جاتا ہے؟ اس کے اندر ایک صفت آتی ہے کہ میں نے اس دن عرض کیا، وہ صفت ریا ہے۔ وہ لوگوں کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھتا ہے۔ وہ گھر اس لیے اچھا بناتا ہے، لوگ تعریف کریں گے، اچھی گاڑی لیتا ہے، لوگ تعریف کریں گے، ہمیشہ لوگوں کے پیچھے لگتا ہے۔ مولا فرماتے ایسا انسان معاشرے میں ذلیل اور خوار ہو جاتا ہے۔ مولا کیوں خوار ہو جاتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کیونکہ لوگ ایک نہیں ہیں، لوگ جمع ہے۔ اگر اس امام بارگاہ میں 500 لوگ بیٹھے ہیں تو 500 لوگوں کی 500 پسندیں ہوں گی، ایک پسند تو آپ لوگوں کی نہیں ہے۔ کوئی کہے گا مولانا امامہ ایسے رکھو، کوئی کہے گا نہیں مولانا ایسے رکھو، کوئی کہے گا مولانا سفید پہنو، کوئی کہے گا مولانا کپڑے ایسے پہنو۔ اب میں اگر سب کو خوش کروں تو کر سکتا ہوں کیا؟ مجمع کہ نہیں مولانا مجلس ایسے پڑھے، وہ نہیں کہ مولانا یہ پڑھے، وہ نہیں کہ مولانا یہ پڑھے، تو میں سب کو خوش کر سکتا ہوں؟ تو تم اگر لوگوں کو خوش کرنے چلو گے تو لوگوں کی خوشیاں ہزاروں ہیں، کسی کو خوش نہیں کر پاؤ گے، 2 تعریفیں کریں گے، 4 تمہاری برائیاں کریں گے۔ لیکن کائنات میں ایک ہے، صرف اسے خوش کر۔ واللہ مجھے بتائیے، ایک کو خوش کرنا آسان ہے، ہزاروں کو خوش کرنا آسان ہے؟ یہ تو نعمت ہے کہ خدا بھی ایک ہے، آپ کو ایک ہی کو خوش کرنا ہے۔ تو اگر زندگی میں انسان کوشش کرے صرف ایک کو خوش کر لے، اور اگر وہ راضی ہو جائے تو حسین بھی راضی ہو جائیں۔ چلو ہاتھ پڑھے محمد عالم، صلوات پڑھے محمد عالم۔ اسی لیے امام حسین دعائے عرفہ میں فرماتا ہے خدا جسے تو مل گیا اسے سب مل گیا، جس سے تو راضی ہوا اس سے نبی بھی راضی ہوا، علی بھی راضی ہوا، اہل بیت بھی راضی ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ غنی مطلق ہے۔ امام کا جملہ الاحتیاج کلہ الیہ، ہم سانس لینے میں بھی اس کے محتاج ہیں۔ چھوٹی سی آپ کو مثال دوں، سائنس کہتی ہے کہ یہ پوری دنیا پانی سے بنی ہے۔ خدا نے دنیا کو بنا دیا، بنانے کے بعد اس کائنات میں پانی کی ضرورت تھی، 1/3 آف دنیا پانی ہے، اور جو مخلوق خدا بنی تو اس مخلوق کو پانی پینے کی ضرورت تھی، لیکن پانی تھا نمکین۔ انسان پانی پیتا تو کیسے پیتا؟ بیمار ہو جاتا۔ اب اس پانی کو میٹھے کرنے کی ضرورت پڑی۔ خدا نے صرف اس پانی کو میٹھا بنانے کے لیے ایک بہت بڑا گریٹ سسٹم بنایا۔ ہوا، بادل، سورج، یہ سب کچھ اس لیے بنا تاکہ پانی میٹھا بنے۔ سورج نے گرمی ایجاد کی، پانی میں بھاپ بنی، بخار بنا۔ اگر پانی ایسے اوپر جاتا تو نہ جا سکتا کیونکہ اس میں نمک تھا، نمک میں وزن ہے۔ تو جب بھاپ بنی تو پانی اور نمک جدا ہو گئے، پانی اکیلا ہو گیا، پانی کو اوپر لے جایا گیا، بڑے سسٹم کے ذریعے سے اسے فلٹر کیا گیا، فلٹر کرنے کے بعد پھر زمین پہ برسایا گیا۔ اب تصور کرو ایک گلاس پانی پہنچتے پہنچتے اس نے کتنے کمالات دکھائے ہیں۔ اب جب انسان سوچے گا کہ میں کیا پی رہا ہوں، تبھی اہل بیت خدا کی اس طرح وہ جانتے تھے کہ اس کریم رب نے اس انسان ناچیز کو بنانے کے بعد اتنی بڑی ہستی بنا دی ہے۔ فرمایا اے انسان، یہ سورج تیرے لیے بنا، یہ چاند تیرے لیے بنا، یہ ستارے تیرے لیے بنے، یہ زمین تیرے لیے بنی، یہ گندم تیرے لیے بنا، یہ تمام تر حیوانات تیرے لیے بنائے، لیکن اے میرے بندے اس کائنات میں ایک چیز ہے جسے میں نے اپنے لیے بنایا، وہ تجھے اپنے لیے بنایا۔ اس سے بڑی عزت ہو سکتی ہے کہ میرا وجود پروردگار عالم کے لیے بنا ہے۔ تو اگر انسان سوچے، غور کرے، معصوم کے کلام میں وہ کبھی بھی اللہ کی مخالفت نہ کرے۔
فرمایا الاحتیاج کل الیہ، ہر چیز اس کی محتاج، ایون سنگل ڈراپ آف واٹر پینے کے لیے بھی ہمیں سارے سسٹم پروردگار عالم کے محتاج ہیں. آپ آکسیجن لے رہے ہیں، ایک لمحے کے لیے آکسیجن روک دے. جو کورونا کے مریض، آپ ان سے پوچھے سانس جب نہیں جاتی تو انسان کو تکلیف کتنی ہوتی ہے. چند لمحوں کے لیے یہ سسٹم کام کرنا چھوڑ دے. ایران کے بہت بڑے مرجع بیمار ہوئے، پیشاب کا مسئلہ ہو گیا، ان کو پیشاب نہیں آ رہا تھا، کڈنیاں پھٹنے کو آ گئیں. رہے تو کیا کرے، ہاسپٹل میں لے گئے، مشینوں پہ لگایا گیا اور ایک مصنوعی سسٹم سے ان کے نجاست کو خارج کیا گیا. ایک ہفتے کا خرچہ لاکھوں میں آیا. کہتا اس دن کے بعد اگر میں واش روم میں بھی جاتا تھا خدا کا شکر ادا کرتا تھا کہ فری میں اللہ نے اتنا سسٹم دیا، لیکن بندہ شکر پروردگار عالم نہیں کرتا. کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ ہاسپٹل جایا کرو تاکہ تمہیں احساس ہو جن نعمتوں میں جی رہے ہو وہ نعمتیں کتنی بڑی ہیں. پھر وہ کیا انسان اللہ کے دربار میں سجدہ نہیں کرے گا؟ پھر وہ اللہ کا شکر نہیں کرے گا؟ اہل بیت محسوس کرتے تھے، تبھی ایک رات میں 1000 رکعت نمازیں پڑھتے تھے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. محمد واجل فرجم. الاحتیاج کل الیہ، پوری کائنات اس کی محتاج ہے. وہ غنی مطلق ہے. کیا ہے؟ غنی مطلق، یعنی امیری اس کے ذات کا حصہ ہے. امیری میرے ذات کا حصہ نہیں ہے. میں تب تک امیر ہوں جب تک پیسہ ہے. پیسہ بھی میرے ذات کا حصہ نہیں ہے. بینک میں پڑا ہوا ہے، گھر میں پڑا ہوا ہے، چوری ہو جائے تو، بزنس کلیپس کر جائے تو پھر میں کیا ہو جاؤں گا؟ میرے ذاتی جو چیزیں میرے ہاتھ ہیں، میری آنکھیں ہیں، میری یہ میری کمائی ہے جو اللہ نے مجھے دی ہوئی ہے، میں ہمیشہ میرے ساتھ ہے. میرا مائنڈ میرا حصہ ہے، میرا علم میری ذات کا حصہ ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ گاڑی ہے، وہ گھر ہے، وہ پیسہ ہے، وہ اولاد ہے، وہ بیوی ہے، سب کچھ میرے ذات کا حصہ نہیں، کبھی بھی میرے ذات سے چھن سکتا ہے. لیکن اس کے ذات میں جو کچھ ہے وہ اس کے ذات کا حصہ ہے. الاحتیاج کل الیہ، مطلب وہ رسول ہو اس کے محتاج ہیں، وہ امام ہو تو اس کا محتاج ہے، وہ نبی ہو تو اس کا محتاج ہے. وہ فیض دے رہا ہے تبھی تو یہ نبی فیض پہنچا رہا ہے. وہ علم دے رہا ہے تبھی تو باب علم علم کو بانٹ رہا ہے. پوری کائنات اس کے وجود کی محتاج ہے. فرمایا وہ غنی مطلق ہے. تو فرمایا اے انسان یہ بتا تو کس کو راضی کرنے کے لیے نکلا ہے؟ لوگوں کو، لوگوں کی خوشی کے لیے. لوگ باتیں بنائیں گے، لوگ کیا کہیں گے، جبکہ یہ لوگ نہ تجھے نفع دے سکتے ہیں نہ تجھے نقصان دے سکتے ہیں. اس کا احساس تجھے کب ہوگا؟ جب روح بدن سے نکلے گی. اس وقت تجھے بتانے والا نہ بیٹا ہوگا، نہ باپ ہوگا، نہ بیوی ہوگی. اس وقت بھی قبر میں اگر کوئی کام آئے گا تو وہ غنی مطلق ہے. جو تجھے دنیا میں بھی دے رہا تھا وہ تجھے قبر میں بھی عطا کر سکتا ہے. تو اپنا ہم سفر کسے بنا؟ پروردگار عالم کو بنا. ہمیشہ اپنے غموں اور اپنی خوشیوں کا ادراک ہو، کسی سے باتیں کرو تو پروردگار عالم سے کرو. تو اگر انسان کی سوچ صحیح ہو جائے تو انسان کی ڈائریکشن صحیح ہو جائے، اور جب انسان کی ڈائریکشن صحیح ہو جاتی ہے تو زندگی میں بھی سکون ملتا ہے، آخرت میں بھی سکون ملتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. محمد وعجل فرجم. تو تجمل گرائی، ریاکاری، لوگوں کو راضی کرنا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا باتیں بنائیں گے. ہمیشہ تصور یہ رہے میرا رب کیا کہے گا، میرا مولا کیا کہے گا، امام حسین کیا کہے گا. تو زندگی صحیح ٹریک پہ آ جائے گی. اب جلدی سے کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ لوگوں نے پی ایچ ڈی کی کامیاب لوگوں پر، کہ دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں ان کی کامیابی کی وجوہات کیا ہیں. تو نتیجہ یہ نکلا سکسیسفل پیپل ہیو سکسیسفل ہیبٹس. کامیاب لوگوں کے اندر کامیاب عادتیں ہوتی ہیں. فیلئر پیپل ہیو فیلئر ہیبٹس. جو ناکام لوگ ہیں ان کے اندر ناکام عادتیں ہوتی ہیں. اب کہا جن کے اندر کامیاب عادتیں ہیں ان کی صفات کیا ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں. جو کامیاب لوگ ہیں کیوں کامیاب بنے، یہ کامیاب عادتیں ان کے اندر ڈیولپ کیوں ہوئی. ایک تو نتیجہ یہ نکلا کہ جتنی بھی عادتیں ہیں، عادت کو ڈیولپ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ فرماتے ہیں عادت ایک باریک سے دھاگے کی طرح ہوتی ہے.
ایک دن آپ نماز تہجد پڑھو گے، ایک باریک دھاگے کا تصور کیجئے، یہ دھاگا بن جاتا ہے. دوسرے دن پڑھا، دھاگا موٹا ہوتا جاتا ہے. 1 سال 2 سال جب گزر جاتے ہیں، یہ اس دھاگے کو خدا زنجیر میں بدل دیتا ہے. اب یہ لوہے کی زنجیر بن جاتی ہے. اب وہ بی بی زندان شام میں بھی ہیں تو نماز شب پڑھ رہی ہیں، ہاں، کیونکہ زنجیریں ہیں ان کی پروردگار عالم کے ساتھ بندھی ہوئی. لیکن اگر تم 2 دن پڑھو گے، 4 دن پڑھو گے، 15 دن مجلس میں آؤ گے، یہ پتلا سا باریک سا دھاگا ہے، بڑی آسانی سے یہ دھاگا کیا ہو سکتا ہے؟ ٹوٹ سکتا ہے. لیکن جب عادت ڈیولپ ہو جاتی ہے تو فرمایا ایزی ٹو لیو، پھر زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے. عادت بنانا مشکل ہے، لیکن بنانے کے بعد پھر زندگی گزارنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. پہلے عادت کو ڈیولپ کرو. اس عادت کو اپنے اندر 40 ڈیز، کسی بھی عادت کو نکالنے کے لیے، بنانے کے لیے 40 دن کافی ہوتے ہیں. علماء اخلاق مثال دیتے ہیں کہ جس طرح ایک درخت جو پودا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے نا، اس درخت کو اگر نکالو گے زمین سے تو اکھڑ کے نکل آتا ہے، کیونکہ چھوٹا ہے، کمزور ہے. لیکن اگر یہ درخت بڑا ہو جائے، تنومند ہو جائے، اب اس درخت کو جڑ سے نکالنا تقریباً ناممکن ہے. اس کو کاٹا جاتا ہے، نکالا نہیں جاتا. تبھی فرمایا جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، جو 40 سال تک نہیں پہنچے، جو 35 سال تک نہیں پہنچے، جو ابھی بھی 20 کی زندگی گزار رہے ہیں، ابھی اگر تم نے اپنی عادت کو ڈیولپ نہیں کیا، بری عادت کو نہیں نکالا، تو پوری زندگی ناکام رہو گے. جن لوگوں کی عادتیں بری تھیں، آج دیکھیں وہ دنیا میں بھی ترقی نہیں کرتے. کہیں پہ نوکر ہوتے، چپراسی ہوتے، کسی کے ڈرائیور ہوتے ہیں، 15-10 ہزار کی تنخواہ لے رہے ہوتے ہیں. لیکن جن کی عادتیں اچھی ہیں، جو محنتی ہیں، وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے. اللہ پارٹی بازی نہیں کرتا کہ علی والے ہو گئے تجھے سب کچھ دے دوں گا. نہیں، جب تک محنت نہیں کرو گے، اچھی عادت اپنے اندر. بھائی وہ مولا علی جو اشارہ کریں تو مٹی کو سونا بنا دیں. عقیدہ ہے نا ہمارا. امام حسن ایک جگہ سے گزر رہے تھے، امام کا ایک چاہنے والا. اندھیری رات ہے، ٹوٹی ہوئی دیوار، ٹوٹا ہوا گھر ہے، خرابہ ہے. امام نے دیکھا اس کے ہاتھ میں تیر ہے، تیر میں کمان ہے، کمان میں تیر ہے. اس نے تیر کو کھینچا اور چھوڑنا چاہتا تھا. امام آگے بڑھے، مولا حسن. امام نے اس کے بازوؤں کو پکڑ لیا. اس نے مڑ کے دیکھا امام حسن کہ مولا کیا غضب کر رہے ہیں، میرے بازوؤں کو چھوڑیے. امام نے کہا کیوں چھوڑوں؟ نہیں چھوڑوں گا. 5-6 منٹ تک امام نے پکڑ کے رکھا. امام نے کہا بتا تو صحیح، دیوار کو تیر کیوں مار رہے ہو بھائی؟ کہ مولا ایک نجومی، اس نے مجھے بتایا کہ 100 سال میں آسمان میں جو ستارے ہیں 100 سال کے بعد آپس میں ملتے ہیں. اگر اس وقت کوئی تیر کو کمان سے نکالے اور دیوار پر مارے تو پوری دیوار سونے کی بن جائے گی. مولا آپ نے مجھے کروڑ پتی بننے سے روک لیا. میں غریب تھا مولا، امیر بننے والا تھا، ایک ہی چانس بنا تھا 100 سال میں، وہ بھی ایک بار. امام نے کہا اچھا ایسی بات ہے؟ کہا مولا. امام نے کہا تیر اٹھا، کمان اٹھا. اس نے تیر و کمان اٹھایا. امام نے کہا تیر کو کھینچ. اس نے کھینچا. کہتا جیسے میں نے کھینچا تو میں نے دیکھا ستارے پھر مل گئے. میں نے کہا مولا یہ تو کمال ہو گیا، جو 100 سال کے بعد ملتے ہیں پھر مل گئے. اس نے کہا مولا یہ تو کمال ہو گیا. اس نے پھر تیر کو چھوڑنا چاہا. حسن ابن علی نے پھر پکڑ لیا. کہ مولا کیا غضب کر رہے ہیں، یہ 100 سال میں ملتا ہے، یہ آج تو کرشمہ ہو گیا، پھر مل گیا. پھر اس نے دیکھا ستارے جدا ہو گئے. اس نے کہا مولا کیا کر رہے ہیں؟ پھر مجھے امیر بنانے سے روک لیا، پھر مجھے کروڑ پتی بنانے سے روک لیا. امام نے کہا پھر تیر اٹھا، کمان اٹھا. 3-4 مرتبہ امام نے یہ عمل تکرار کیا کہ جب تک یہ سمجھ نہیں جاتا. آخر میں جب اس نے بار بار یہ دیکھا، آخری مرتبہ امام نے کہا تیر و کمان اٹھا. اس نے اٹھایا. امام نے کہا کھینچ. اس نے کھینچا. کہتا جیسے کھینچا ستارے وہیں کے وہیں رکے رہے. اس نے کہا مولا اب نہیں ملنے والے. امام نے کہا ان کو چھوڑ دے. تو تیر کو کمان سے نکال. اس نے جیسے تیر کو کمان سے نکالا، دیوار پوری سونے کی بن گئی. کہ ہم اگر اشارہ کریں تو دیواروں کو سونا بنا دیں. یا علی اللہم صلی علی محمد. پریشان ہو کے کہنے لگا مولا اگر ایسا ہے تو آپ ایسی زندگی میں گزار رہے ہیں. امام فرماتے کیسی زندگی؟ اچھی زندگی تو گزر رہی ہے. اس کا عقیدہ تھا جس کے پاس مال نہیں ہے اس کی زندگی اچھی نہیں ہے. امام نے کہا اگر ہم اشارہ کریں لعل و جواہر بنا دیں. مولا میں غریب ہوں، پھر مجھے تو کچھ دیجئے.
تو کئی یہ واقعات ریپیٹڈلی متواتر ملتے جلتے ملتے ہیں. امام نے کہا ٹھیک ہے دولت لے لے لیکن شرط ہے کوئی چیز مجھے دے دے تو میں تجھے دولت دوں گا. مولا کیا چاہیے کہ ہماری محبت ہمیں واپس کر اور جتنی دولت لینی ہے لے لے. کہ مولا یہ سودا گھاٹے کا ہے کہ تو کتنا امیر ہے کائنات کی دولت کے بدلے میں محبت نہیں دے رہا. حقیقی امیری ہماری اطاعت ہے, حقیقی امیری ہماری محبت ہے. اب امام نے اسے بٹھایا اور سمجھایا کہ یہ بتا اگر تو کروڑ پتی بن جائے مالدار ہو جائے کیا ہوگا؟ تیرے وجود میں کسی چیز کا اضافہ ہوگا, کوئی پلس پوائنٹ آئے گی تیرے وجود کے اندر؟ ہاں بھائی مالداروں کے سینگ ہوتے ہیں کیا؟ مجمع میں اتنے لوگ بیٹھے مجھے کیا پتا کس کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں, سب ایک ہی جیسے ہو نا. جب تک کوئی جا کے چیک نہ کرے تو ظاہری شکل و صورت سے پتہ نہیں چلتا کون مالدار ہے کون امیر ہے. کئی بہت سوٹ ووٹ پہن کے آتے ہیں لگتا ہے ایسے پیسے والے لیکن پیچھے پتہ چلتا ہے کنگلے ہیں. کئی شکل سے لگتے ہی نہیں امیر ہیں, کئی ایسے فقیروں کو پکڑا اکاؤنٹ میں 25-25 لاکھ نکلے. تو انسان کی شکل سے تو پتہ نہیں چلتا. امام نے فرمایا کہ اگر تو مثلا یہ سونا دولت سب کچھ تجھے مل جائے, یہ بتا تمہارے وجود میں کسی شے کا اضافہ ہوگا؟ اس نے کہا نہیں مولا. تو پھر ایسی چیز کے پیچھے جاتا کیوں ہے جس سے تیرے وجود میں اضافہ ہی نہیں ہو رہا؟ جو تجھ سے جدا ہو جائے گی, جو ایک دن تیری رہے گی نہیں. میں نے عشر طہارت جب پڑھا تھا آپ کو بتایا تھا نا کہ ایک ہوتا ہے رزق, ایک ہوتا ہے مال. ایک ہوتا ہے رزق, ایک ہوتا ہے مال. رزق وہ ہے جو آپ کا نصیب ہے, مال وہ ہے جو ایسے ہی پڑا ہوا ہے یعنی آپ کا نصیب نہیں ہے. مثال آپ کے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ ہے, آپ 6 دن اس دنیا میں زندگی گزار کے مر گئے. ان 6 دنوں میں جتنا آپ نے کھایا یہ آپ کا رزق تھا, جو بچا وہ آپ کا ہے ہی نہیں نا. اب انسان وہم کی حکومت میں اتنا گرفتار رہتا ہے یہ میرا ہے. تیرا وہی ہے جو تو کھاتا ہے, باقی تو چھوڑ کے چلا جائے گا. وہ نہ تیرا ہے نہ تیرا تھا. وہ جس کا نصیب ہے وہ اسے جا کے ملے گا, وہ تیرا نصیب ہی نہیں ہے. کتنے آپ کے بڑے بڑے سیاستدان مر گئے, اکاؤنٹوں میں اربوں روپے چھوڑ کے گئے, ان کا تھا ہی نہیں. ان کا وہی تھا جو ان کا نصیب تھا. اور ایک قدم آگے بڑھوں, آپ کے پاس گھر ہے مثلا 1000 گز کا گھر ہے. گھر تو بہت بڑا ہے, سارا آپ کا نصیب اور رزق نہیں ہے. جتنے گھر میں سوتے ہو وہ تیرا رزق ہے, وہ تیرا نصیب ہے. جسم 6 فٹ کا ہے, 5 فٹ کا ہے, یہ جہاں جسم پڑتا ہے نا وہ زمین تیرا نصیب ہے, باقی سارا مال ہے, باقی تیرا نہیں ہے. اب جملہ سنیں امیر المومنین کا. مولا فرماتے ہیں اے انسان اگر مال کو رزق بنانا چاہتے ہو, اگر مال کو رزق بنانا چاہتے ہو تو علی تجھے فارمولہ دیتے ہیں. مثلا میرا نصیب ہے 100 روپیہ ڈیلی, میرا خرچہ ہے 700 روپیہ, یہ میرا نصیب ہے, لیکن پھر بھی میرے اکاؤنٹ میں ایکسٹرا پیسے پڑے ہوئے ہیں. تو فرمایا اس کو کسی اور کا رزق بنا, وہ تیرا رزق بن جائے گا, وہ بھی تیرا نصیب بن جائے گا. کئی لوگ ایسے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, ان کا نصیب نہیں بن پاتا, وہ کسی اور کا ہو جاتا ہے. فرمایا اس کو راہ خدا میں دینا شروع کر دے, وہ تیرا کیا بن جائے گا؟ رزق بن جائے گا. ابھی سمجھ آیا کہ علی رات کے اندھیروں میں اٹھ کے یتیموں میں غذا کیوں بانٹتے تھے؟ علی اپنے پورے مال کو اپنا رزق بنانا چاہ رہے تھے کہ جتنا علی کما رہے ہیں وہ علی کے حصے میں چلا جائے, مولا کا کیا بن جائے؟ رزق بن جائے. فرمایا اپنی زندگی میں دینا شروع کر. ایک اچھا شخص تھا, دنیا سے گیا, بہت مالدار تھا, بیٹے کو سب کو حصے دیے, پھر بھی اس کا ایک پورا گودام کھجوروں کا بچ گیا. بیٹے رسول خدا کے پاس ہے, یا رسول اللہ ہمیں تو بہت ہے, یہ بچ گیا ہے والد کا, ہم چاہتے ہیں اللہ کی راہ میں خیرات کریں تاکہ ہمارے بابا کو ثواب مل جائے. نبی نے کہا اللہ ایسے بچے سب کو عطا کرے جو والد کے لیے اتنی خیرات کرنا چاہتے ہیں. تو پوری کھجور کا گودام تھا, وہ غریبوں میں بانٹا, غریب آتے گئے لیتے گئے, آخر میں رسول خدا وزٹ کے لیے آئے تو کیا دیکھا؟ زمین پر ایک کھجور باقی ہے. نبی نے بڑی حسرت سے اسے ایک کھجور کو اٹھایا. اٹھانے کے بعد کہ آج جتنا تم نے اللہ کی راہ میں دیا ہے, اگر وہ اپنی زندگی میں ایک کھجور خود دیتا وہ اس پورے ثواب کے برابر ہوتا.
تو نے دیا ہے، اس نے نہیں دیا. یہ تیری سخاوت ہے کہ تم نے باپ کے لیے دیا، وہ اپنی زندگی میں تو کچھ کر کے نہیں گیا. تو یہ طرز زندگی، یہ سوچ، یہ فکر اگر انسان کی صحیح ہو جائے تو انسان صحیح راستے پہ چلتا ہے. تو فرمایا سکسیسفل پیپل، جو کامیاب لوگ ہیں وہی ہیں جن کے اندر کامیاب عادتیں ہیں، اور جو ناکام لوگ ہیں وہی ہیں جن کے اندر ناکام عادتیں ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وَأَجِّلْ فَرْجَهُمْ. ان کامیاب لوگوں کے اندر چند عادتیں تھیں. وہ عادتیں کون سی تھی؟ فرمایا ان کے اندر ایک عادت کامن پائی گئی کہ یہ جلدی لوگوں کو معاف کرتے ہیں. ان کے اندر ایک عادت تھی کہ لوگوں کو جلدی کیا کرتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں. یہ بغض اور کینہ زیادہ دیر تک نہیں لیتے. جھگڑا ہو گیا، ناراضگی ہو گئی، فوراً کیا کر دیتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں. اور سائنس میں ثابت ہوا ہے جو انسان دیر سے معاف کرتا ہے، جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے، جس کے اندر کسی کے لیے بغض ہوتا ہے، وہ 20 سال پہلے اپنی زندگی سے کیا ہو جاتا ہے؟ مر جاتا ہے. لیکن جو انسان جلدی معاف کرتا ہے، جو دل بہت جلدی کینے سے، نفرتوں سے خالی کر لیتا ہے، اس کی دنیا کی زندگی میں بھی برکت آتی ہے، آخرت کی زندگی میں برکت آتی ہے. اب یہ خواتین کے لیے جملہ کہہ دوں، نند اور سانس کے جھگڑے، ہاں اللہ عورتوں کو ہدایت دے، ایک دوسرے سے محبت عطا کرے. ہوتا کیا ہے کہ مثلاً اگر آپ کسی سے بغض کرتے ہو نا، تو علم اخلاق میں فرماتے ہیں یہ جو نفرت ہے نا، یہ کانٹے کی طرح چبھتی ہے. اگر اس مجمع میں کوئی ایسا شخص ہے مجھے اس سے نفرت ہو، میں جب جب سر ادھر دیکھوں گا میرا مزاج خراب ہو جائے گا، بھائی یہ آ کے کہاں سے بیٹھ گیا، ہاں وہ چبھے گا مجھے، جب بھی دیکھوں گا مجھے چبھے گا، جب بھی دیکھوں گا مجھے چبھے گا. ہر کانٹا ایسے بیمار کرتا ہے. تو اب سمجھا کہ علی کا بغض رکھنا موت کیوں ہے. ہمیں تو کوئی نقصان نہیں ہے. یا علی یا علی، ہمیں تو کوئی نقصان نہیں ہے. اگر اہل بیت سے کوئی بغض رکھے گا، مولا علی سے بغض رکھے گا، تو جب جب مجلسیں دیکھے گا عزادار لاکھوں کانٹے چبھیں گے اسے. تو ایسے ہی چل کے مر جائے گا، خود بخود اپنی موت خود لائے گا. تو بہتر یہی ہے کہ انسان بغض کو دل سے نکالے، نفرت کو دل سے نکالے. ہاں اچھا، بغض، محبت، حل الدین الا الحب والبغض بہت بڑا سبجیکٹ ہے. کہ دین محبت اور بغض کے علاوہ کچھ ہے نہیں. تقاضۂ بشری ہے کہ انسان محبت بھی کرتا ہے، نفرت بھی کرتا ہے. تولا تبرا دونوں چیزیں تو ہیں نا. لیکن کانٹا اسے چبھتا ہے جو بغض اپنی وجہ سے کرتا ہے. اگر کسی کا بغض میں دل میں رکھوں خدا کے لیے تو کوئی کانٹا نہیں چبھے گا، وہ رحمت بن جاتا ہے. میں کسی سے نفرت کروں خدا کے لیے. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ جب حب ذات، سیلف آف لو ہمارے ذہن میں، یعنی اپنی محبت آ جاتی ہے، تو ہم سارے مسائل میں گرفتار ہو جاتے ہیں. میری بیٹی کو طلاق دی، میرے بیٹے کو یہ کہا، میری شادی میں نہیں آیا، مجھے گالی دی، فلاں جگہ پہ میری غیبت کی. اب سوچ سوچ کے اپنی حب ذات ہے نا، ذات کی محبت ہے، اور خدا نہ خواستہ شوہر دوسری شادی کر لے تو اس خاتون کو تو کینسر ہو جاتا ہے. سوچ سوچ کے کیونکہ حب ذات ہے نا، وہ ایکسٹرا پرسن کو برداشت نہیں کر پاتی. میں طلاق تو ویسے بھی دوسری کو دینے والا نہیں ہے، تو اپنی زندگی انسان کیوں تباہ کرے. محبت شوہر سے اس لیے نہ کی جائے کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے، محبت اس لیے کرو اگر اس کے دل میں خدا کی محبت ہے. محبتوں اور نفرتوں کا معیار پروردگار عالم بنے، نہ کہ میری ذات بنے. میرا مال کھایا، مجھے گالی دی، میرے باپ سے لڑا، میرے بھائی سے لڑا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ معصوم فرماتے ہیں نہ تمہارا باپ معصوم ہے، نہ تمہارا قبیلہ معصوم ہے. باپ سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، باپ سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہے. تو تم باپ کی وجہ سے کیوں نفرت کر رہے ہو؟ قبیلے کی وجہ سے کیوں نفرت کر رہے ہو؟ نفرت اس کی وجہ سے کرو جس کے وجود میں خطا نہ ہو. تو محبت اہل بیت کی وجہ سے کیونکہ معصوم ہیں،
نفرت بھی اہل بیت کی وجہ سے کیونکہ معصوم ہیں. تو کسی بھی انسان سے اپنی ذات کی وجہ سے نہ محبت کرنا نہ نفرت کرنا. فرماتے قیامت کے دن کچھ لوگوں کو لایا جائے گا یوم تری المؤمنون والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم. کچھ ایسے لوگوں کو لایا جائے گا جن کے چہروں سے نور نکل رہا ہوگا. آواز آئے گی ولی ہو نبی ہو کون ہو تم لوگ؟ کہیں گے پروردگار عالم ہم نے دنیا میں صرف ایک کام کیا. کون سا کام کیا؟ آواز آئے گی دنیا میں لوگوں نے ہمیں گالیاں دیں, ہمیں برا بھلا کہا, ہماری بیٹی کو اذیت دی, ہمارے بیٹے کو اذیت دی, ہمارے قبیلے کو رسوا کیا, ہماری قوم کو رسوا کیا, لیکن ہم نے کسی سے نفرت نہیں کی. نفرت اس سے کی جس کے دل میں تیری نفرت تھی, محبت بھی اس سے کی جس کے دل میں تیری محبت تھی. اب یہ کردار ہے. ہور جب امام کے پاس آیا بڑا شرمندہ تھا, آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے, ہاتھوں میں رسی باندھی ہوئی ہے. بیٹے کو کہہ رہا جب حسین آ جائیں مجھے بہت جلدی بتا دینا. جیسے قریب ہوتا گیا بیٹا غلام بھائی تینوں ساتھ ہیں. آواز آئی اللہ اکبر. تو کیا ہوا؟ حسین آ گئے. نہیں بابا علی اکبر استقبال کے لیے آئے. کردار دیکھیے اہل بیت کا. پھر 2 مرتبہ صدا بلند ہوئی اللہ اکبر کا. کیا ہوا؟ آقا حسین آ گئے. نہیں بھیا عباس استقبال کے لیے آئے ہیں. پھر تینوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر کا. اب کیا ہوا؟ کہ خود حسین بن علی استقبال کے لیے آئے. تاریخ لکھتی اور اتنا شرمندہ تھا کہ مولا مجھے کچھ کہیں گے, میں نے گستاخی کی, لگام فرس حسین ابن علی میں ہاتھ ڈالا, مخدرات اہل بیت کو رلایا. لیکن جب امام کے پاس آتا ہے امام آنکھوں سے پٹی ہٹاتے ہیں, ہاتھوں کو کھولتے ہیں, کہتے ہور آج پلانے کے لیے پانی نہیں ہے, آج کھلانے کے لیے کھانا بھی نہیں. کہتے مولا میں معافی مانگنے آیا ہوں, آپ پانی اور کھانے کا پوچھ رہے ہیں. اور باتوں کو چھوڑ دے, آجا بیٹھ جا. کہتے مولا میں کیسے راضی ہو جاؤں, جب میں نے آپ کے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا تھا مجھے اماریوں سے کچھ بیبیوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی. مولا میں کیسے راضی. امام فرماتے ہو ان باتوں کو چھوڑ دے, آج اگر حسین کے پاس کچھ بھی نہیں ہے آجا میرے خیمے کے سائے میں بیٹھ جا, اور دھوپ بہت ہے. انہوں نے اپنی خاطر کبھی کسی سے نفرت نہیں کی. کبھی روایت کربلا لکھتی ہے, مجھے یہ باتیں پڑھتے ہوئے امام حسین کی معرفت اور بڑھ جاتی ہے واقعاً. فرماتے شمر امام حسین کے سینے پر سوار ہے, سینے پر سوار ہے, ہاتھ میں خنجر ہے, گلے پہ چھری چلانے والا ہے. اس وقت بھی امام فرماتے ہیں شمر میرا گلا نہ کاٹ. وہ سمجھا امام کو تکلیف ہوگی. امام نے فرمایا شمر جو امام وقت کا گلا کاٹتا ہے اس کے لیے توبہ کی گنجائش نہیں ہے, وہ خالدین فیہا ہو جاتے, ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلے گا. تو نے بہت گناہ کیے ہیں لیکن اتنے گناہ کر کے کل اس کا جواب بھی دے سکے. تو کہا کیا کروں, آپ کو نہیں ماروں, یزید سے انعام نہیں لوں. کہا انعام لینا, مقصد حسین کو مارنا ہے. امام حسین فرماتے میرے بدن پہ اتنے زخم ہیں خون بہ بہ کے میں خود مر جاؤں گا, لیکن گلا نہ کاٹ, یہ گناہ نہ کر. یعنی آخری لمحے تک امام حسین چاہتے ہیں کہ کسی گناہ کبیرہ اور اکبر الکبائر سے شمر کو بچایا جائے. ذات کی محبت تو ہے ہی نہیں نا. انہوں نے اگر نفرت بھی کسی سے کی ہے تو پروردگار عالم کی خاطر کی ہے, محبت پروردگار عالم کی خاطر کی. اور ایسے مہربان امام کے گلے پہ چھری چلائی جائے, ایسی ہستیوں کی عزتوں کو پامال کیا جائے. یہ کب ہوتا ہے جب انسان اپنے نفس کا من اتخذ الہہ ہوا, قرآن کہتا ہے جس نے اپنی ہوائے نفس کو اپنا خدا بنا دیا پھر وہ قاتل حسین بن جاتا ہے. مولا آپ کی مجلس میں آئے,
تاکہ ہمیں حقیقی معرفت ملے. جب روح بدن سے پرواز ہو اور اس ناچیز بدن کو قبر میں اتارا جائے تو مولا تمنا یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ کی زیارت نصیب ہو. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد سب مل کے وعلی اصحاب الحسین السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد. تصور کریں بین الحرمین میں وعلی اصحاب الحسین السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی اصحاب الحسین. میرا سلام سیدانیوں کی لٹی ہوئی چادروں پہ آیت اللہ مرزا شیرازی کسی مجلس میں بیٹھے تھے. ذاکر نے بس ایک جملہ کہا علی کی بیٹی شرابی کی دربار میں آئی. قبلہ نے کہا بس آگے نہیں پڑھنا، اگر کوئی عزادار ہو اس کے رونے کے لیے اتنا کافی ہے. 40 سال امام سجاد گریا کرتے رہے، پانی پہ نگاہ پڑتی واہ حسینہ واہ حسینہ، گوشت پہ نگاہ پڑی واہ علی اصغرا واہ علی اصغرا. بازار والے بھی سمجھ گئے سجاد کے سامنے کبھی گوشت نہ رکھنا. اتنے مظلوم امام جگہ جگہ روتے، لیکن میں کہوں گا عزادارو امام سجاد 40 سال روئے، لیکن ایک اور امام ہے جو سجاد سے بھی زیادہ رویا ہے. سنیں گے وہ کون ہے؟ امام سجاد 40 سال روئے، لیکن 1000 سال گزر گئے، ابھی تک امام زمانہ رو رہے. روایت کے جملے ہیں، کسی عالم کو فرمایا ہر روز نماز عصر کے بعد خدا مجھے میرے حسین کا کرتا دکھاتا ہے،
اے عزادارو تو پانی روتا ہے پر میں خون روتا ہوں، میں قربان امام زمانہ کی مظلومیت پہ کبھی امن کے شہیدوں کے لاشوں پہ روتے آئے، کبھی شام کے شہیدوں کے لاشوں پہ روتے آئے۔ فرمایا عزادارو وہ امام پہلے سے بڑا دکھی ہے، کبھی اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے مولا کو نہ رلایا کرو۔ اے خدا میں بڑا بدبخت ہوں، میں نے زہرا کے لال کو اپنے گناہوں سے رلایا، آج مجھے ایسا بنا دے جیسا تو نے کربلا میں اور کو بنایا تھا، کہ میرا مولا آج مجھ سے راضی ہو جائے۔ کون سا واسطہ دے خدا کو؟ مختلف بیویاں آئیں کربلا میں، آئیے خدا کو آج اس مضطر و پریشان بی بی کا واسطہ دے جس نے کبھی امام حسین سے کوئی شکایت نہیں کی، جب بھی ملتی تھی کہتی تھی مولا میرے شوہر آپ پہ فدا ہو، میرے بچے آپ پہ قربان ہو۔ سنو گے یہ بی بی کون ہے؟ اے خدا تجھے مسلم کی بیوہ بی بی کا واسطہ جسے نہ شوہر کی خبر ہے نہ بچوں کی اطلاع ہے۔ ماں اپنے بچوں سے بڑا پیار کرتی ہے، بچہ باہر کھیلنے جائے آدھا گھنٹہ بھی دیر کرے پوری رات ماں دروازے پہ کھڑی رہتی ہے، لیکن اس ماں کو پتا نہیں میرے بچے کس حال میں ہے۔ داروغہ زندہ خواب دیکھتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ کالے برقعے میں بی بی ہے، زندہ کی دیواروں پہ سر رکھ کے رو رہی ہے، رو کر کہہ رہی ہے داروغہ زہرا نے تیرا کیا بگاڑا؟ او میرے بچے پیاسے ہیں، میرے بچے داروغہ تیرے بچے پیاسے بھی نہیں ہیں۔ نیند سے اٹھا ننگے پاؤں دوڑتا ہوا زندہ میں گیا، کیا دیکھا؟ دو چاند سے ٹکڑے، چھوٹا شہزادہ بڑے شہزادے کی گود میں آئے، رو کر کہنے لگا شہزادے کہیں تیرا بھائی مر تو نہیں گیا؟ مجھے معاف کر لینا، مجھے پتا نہیں تھا۔ شہزادے جو کہو میں کرنے کے لیے تیار ہوں، کہو تو آزاد کروں، کوئی اور حکم ہو تو بتاؤ۔ بڑے شہزادے نے کہا داروغہ کئی دنوں سے میرا بھائی راتوں کو اماں کو بڑا یاد کرتا ہے، اماں اماں کر کے بے ہوش ہو جاتا ہے، مجھے ڈر ہے کہیں میرا بھائی مر نہ جائے، کیا کروں شہزادے؟ داروغہ اگر زحمت نہ ہو تھوڑی دیر کے لیے اپنی بیوی کو زندہ میں لا، میرے بھائی کو سینے سے لگا لے، شاید میرا بھائی بچ جائے۔ داروغہ دوڑتا ہوا گھر گیا، اپنی بیوی کو کہا جلدی کرو زندہ چلنا ہے۔ یہ نبی خدا کے صحابی کی بیٹی تھی، کہتی ہے داروغہ میں شریف عورت ہوں، مجھے رات کو زندہ نہ لے چال۔ داروغہ سر پیٹ کے کہتا ہے او کائنات کی شریف بیوی، او زندہ کی دیواروں پہ سر رکھ کے رو رہی ہے،
زہرا کا گھر اجڑ گیا، جلدی کرو زہرا کے بچے بیمار ہے۔ مومنہ جلدی جلدی سے برقع پہنتی ہے، زندہ میں آتی ہے۔ عزادارو نفسیاتی مسئلہ تھا، اندھیرا تھا۔ مومنہ نے شہزادے کو سینے سے لگایا، شہزادے نے سمجھا میں اماں کی گودی میں آ گیا، میں مدینے آ گیا۔ اپنی دونوں باہیں مومنہ کے گلے میں ڈالے، رو کر کا اماں 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 ہم یتیم ہو گئے، اماں بابا مر گئے، اماں بابا کی لاش کو کوفے کی گلیوں میں پھیلایا گیا۔ اماں ہم یتیم ہو گئے۔ مومنہ نے جیسے سنا، رو کر کا شہزادو مجھے اماں نہ کہو، اور میں تیرے در کی کنیز عزیز و داروغہ نے شہزادوں کو آزاد کیا۔ ذرا سوچ کے تصور کرو، جاتے تو کہاں جاتے، غریب الوطن، کبھی کسی گلی میں کبھی کسی گلی میں، چل چل کے تھک گئے، ایک دیوار کا سہارا لے کے بیٹھ گئے، رو کر کہنے لگے کوئی ماموں عباس کو بلائے۔ یہ گھر مومنہ کا گھر تھا، بچوں کے رونے کی آواز سنی، گھر سے باہر آئے، کیا دیکھا، چاند کے دو ٹکڑے زمین پہ بیٹھے ہیں۔ کہنے لگی شہزادو کس ماں کی گود اجاڑ کے بیٹھے ہو، جلدی اپنے گھر چلے جاؤ، دیر ہو گئی ہے۔ رو کر کہنے لگے ہم غریب الوطن، ہمارا کوئی گھر نہیں ہے، کہ کس کے بچے ہو؟ رو کر کا مومنہ بتائیں گے تو مارو گی تو نہیں، کیونکہ جسے بھی بتایا اس نے مارا۔ کہا میں کیوں ماروں گے، بتا کس کے بچے ہو؟ کہا نحنو ابناء مسلم ابن عقیل، ہم مسلم کے یتیم بچے ہیں۔ مومنہ قدموں پہ گری، جلدی گھر لے گئی، بچوں کو نہلایا، کھانا کھلایا، جا کر سلا دیا۔ تاریخ کہتی ہے اس کا شوہر یا اس کا بیٹا بڑا ملعون تھا، پورا دن بچوں کو ڈھونڈتا رہا۔ مومنہ نے بڑا سمجھایا، سمجھا نہیں۔ رات کے اندھیری تھی، شہزادے نے بابا کو خواب میں دیکھا، جناب مسلم نے کہا میرے لال اب ملنے کا وقت بڑا قریب ہے۔ نیند سے اٹھے زارو قطار ہونے لگے، ملو نے جیسے بچوں کی آواز سنی کمرے میں گیا۔ عزادارو اللہ کا حکم ہے وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اے مسلمانوں یتیموں کے سروں پہ ہاتھ پھیرا کرو۔ لیکن سنو گے ملو نے کیا کیا، بچوں کو بالوں سے ایسے اٹھایا، وہ بچوں کی چیخیں بلند، مومنہ کیا مہمانوں کے ساتھ ایسا سلو۔ مومنہ بچانے کو آگے بڑھی، ملو نے تلوار سے مومنہ کو زخمی کیا، بچوں کو نہر کے کنارے لے گیا۔ بچوں نے کہا موت سے نہیں ڈرتے، لیکن ہمیں 2 رکعت نماز کی اجازت دے دے۔ ننھے بچے ہیں لیکن تجھے نماز کا درس دے رہے ہیں۔ یا نماز پڑھی، ملو بڑے شہزادے کو ذبح کرنا چاہتا تھا، چھوٹا شہزادہ دوڑا دوڑا آیا، ملو میرا بابا بھی مارا گیا، اور بڑا بھائی باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے۔
یا چھوٹے شہزادے کو ذبح کرنا چاہا، بڑا شہزادہ دوڑا دوڑا آیا، ملوں چھوٹا بھائی بیٹوں کی جگہ پہ ہوتا ہے، ملوں نے سر کو قلم کیا، جسم کو دریا میں پھینکا، لیکن روایت کے جملے ہیں جسم بہاؤں کے ساتھ نہیں بہا، یہاں دوسرے شہزادے کا سر قلم کیا یا جیسے دوسرا جنازہ پانی میں گیا، پہلے شہزادے نے باہوں کو پھیلایا، آجا میرے بھیا، مدینے سے ساتھ چلے تھے، وہ ساتھ یتیم ہوئے ہیں، وہ ساتھ پانی میں بہیں گے۔ اللہ آپ سب کو دو ننھی سی قبروں کی زیارت نصیب کرائے۔ لاشیں جا کے کھیتوں میں رک گئی، صبح کسان آیا، کیا دیکھا؟ دو نورانی لاشیں آئے، کہ لوگوں جمع ہو جاؤ، اولیاء خدا کی لاشیں ملی ہے، غسل دیا، کفن دیا، بس لاشوں کو دفن کرنا چاہا، عجب نہیں غبار اٹھی ہوگی، آواز آئی ہوگی، آنکھوں کو بند کر لو، لاشوں کی وار زہرا آئی ہے، میں کہوں گا بی بی کہاں جاؤ گی، اور کبھی کربلا میں یا شام میں یا کوفے کی بازار میں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اے خدا، تجھے مسلم کے یتیم بچوں کا واسطہ ہمارے مولا کا امام کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے آوان میں شریک فرما، قبر اور قیامت و برزخ میں حسین کی شفاعت نصیب فرما، تب تک موت نہ دینا جب تک اپنے گناہوں سے معافی نہیں کر دیتے، اگر کوئی بیمار ہے اسے شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، ہم سب کو ایسا بنا جیسا امام زمانہ دیکھنا چاہتے ہیں۔